بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ ایک مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ میرا بھائی کئی دفعہ یہ پوچھ چکے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر؟ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے نیت کی اور وضو کیا، یعنی کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بل یدا، تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے۔ مشرکین کا ذبیحہ صاف بات ہے، وہ ہے کہ حرام ہے، ایک بات ہے جو اللہ کا نام، اسی لیے ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے مشرکین کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اور الگ الگ کریں تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا بھی کی ہے، لیکن اکثر آپ نے الگ دعا کی ہے اور ایسا دعا کی ہے۔ جو آدمی انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تعویذات اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے وہ جائز ہے۔ بہرحال عورت نے احرام کی نیت کی اور اپنا نقاب ڈال لیا، طواف کے لیے آئی تو اتار دیا، انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، آگے کپڑا کھینچنا تھا۔ جو یہاں چپل کچرے میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک دیے گئے ضائع ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اگر کسی جگہ رکھے ہیں تو وہ نہ اٹھاؤ۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کو آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ دشمن کانٹے کے، ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں، دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانہ پانی بند کر دیا، تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟
بس جو مرضی آتی ہے لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے۔ ان کی قبروں پہ جانا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ باقی ان کے قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں، آپ ان کے لیے مانگیں۔